اویس نے آہستہ سے عمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اکیلے نہیں ہے۔ عمران نے بھی پہلی بار اس قربت کو روکا نہیں، بلکہ خود سیدھا ہو کر پہلی بار خوب مزہ۔ کہانی 50 سال کا آدمی اور نوجوان لڑکا۔ السلام علیکم دوستو۔ گجرانوالے کے ایک پرانے مگر پرسکون محلے میں 50 سالہ عمران اپنے بڑے مگر خاموش گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ زندگی نے اسے بہت جلد تنہا کر دیا تھا، اس لیے وہ زیادہ تر وقت اپنے صحن یا چھت پر خاموشی سے بیٹھ کر گزارتا تھا۔ ایک شام جب وہ حسب معمول چائے کا کپ ہاتھ میں لیے بالکونی میں کھڑا گلی کو دیکھ رہا تھا تو سامنے والے خالی گھر میں اچانک نقل و حرکت شروع ہوئی۔ ایک نوجوان لڑکا سامان اٹھا کر اندر جا رہا تھا۔ اس کا نام اویس تھا اور عمر صرف 22 سال تھی۔ لمبا قد، سنجیدہ چہرہ اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تکن، جیسے عمر سے پہلے ہی زندگی کے بوجھ اٹھا چکا ہو۔ چند دن بعد پہلی بار دونوں کی ملاقات ہوئی، جب اویس ہلکی سی دستک دے کر عمران کے دروازے پر آیا اور مسکرا کر بولا، السلام علیکم سر، میں سامنے والے گھر میں رہنے آیا ہوں، سوچا آپ سے سلام کر لوں۔ عمران نے کئی دنوں بعد کسی نوجوان کی سادہ سی مسکراہٹ دیکھی تو اس کے چہرے پر بھی نرمی آ گئی اور اس نے دروازہ کھول کر کہا، وعلیکم السلام، آؤ اندر آؤ۔ وہ دونوں صحن میں بیٹھ گئے۔ ہلکی ہلکی شام کی ہوا چل رہی تھی اور دور مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی۔ باتوں کا سلسلہ شروع ہوا تو پتہ ہی نہ چلا وقت کیسے گزر گیا۔ اویس نے بتایا وہ یہاں نوکری کے سلسلے میں آیا ہے اور شہر میں اس کا کوئی قریبی نہیں۔ عمران خاموشی سے سنتا رہا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ تنہائی کیا ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد اویس کا آنا جانا بڑھنے لگا۔ کبھی وہ شام کو چائے پینے آ جاتا اور کبھی دونوں چھت پر بیٹھ کر دیر تک زندگی کی باتیں کرتے۔ آہستہ آہستہ دونوں کے درمیان ایک عجیب سا سکون پیدا ہونے لگا تھا۔ ایک رات ہلکی بارش ہو رہی تھی اور شہر کی سڑکیں بھیگ کر چمک رہی تھی۔ عمران چھت پر کھڑا بارش کو دیکھ رہا تھا جب اویس آہستہ آہستہ اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے بارش کو دیکھتے رہے، پھر اویس نے دھیمی آواز میں کہا، پتہ نہیں کیوں سر، مگر جب میں آپ کے ساتھ بیٹھتا ہوں تو مجھے اپنی ساری تھکن بھول جاتی ہے۔ عمران نے پہلی بار اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس لمحے دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے سے ٹکرا گئی۔ ہوا ٹھنڈی تھی مگر اس خاموش لمحے میں عجیب سی گرمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دو تنہائیاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا سہارا بن رہی ہوں۔ عمران نے ہلکے سے اویس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور مسکرا کر کہا، زندگی میں کبھی کبھی کسی کا ساتھ بس ایسے ہی اچھا لگنے لگتا ہے۔ اویس نے بھی اس لمحے کو خاموشی سے محسوس کیا اور ہلکی سی مسکراہٹ اس کے چہرے پر آ گئی، مگر دونوں کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہی خاموش سی دوستی آنے والے دنوں میں اس کی زندگی کا سب سے گہرا رشتہ بننے والی تھی۔ اور ایک دن ایسا بھی آئے گا جب پورا محلہ ان دونوں کے بارے میں باتیں کر رہا ہوگا۔ اس رات کے بعد عمران اور اویس کے درمیان ایک عجیب سا سکون پیدا ہونے لگا تھا۔ اب اویس تقریباً ہر شام عمران کے گھر آ جاتا۔ کبھی وہ صحن میں بیٹھ کر چائے پیتے اور کبھی چھت پر جا کر ٹھنڈی ہوا میں دیر تک باتیں کرتے۔ محلے کے لوگ بھی آہستہ آہستہ نوٹس کرنے لگے کہ وہ نوجوان لڑکا اکثر اس 50 سالہ آدمی کے ساتھ نظر آتا ہے، مگر عمران کو ان باتوں کی پرواہ نہیں تھی کیونکہ کئی سالوں بعد اسے کسی کی موجودگی میں سکون مل رہا تھا۔ ایک شام جب سورج ڈل رہا تھا اور آسمان نارنجی رنگ میں ڈوبا ہوا تھا تو اویس حسب معمول عمران کے گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں چائے کے 2 کپ تھے۔ اس نے مسکرا کر کہا، آج چائے میں نے بنائی ہے۔ عمران ہلکا سا حیران ہوا مگر پھر مسکرا دیا اور دونوں صحن میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر اویس آہستہ سے بولا، سر آپ اتنے اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ عمران نے چند لمحے زمین کی طرف دیکھا جیسے ماضی کی کوئی پرانی یاد آنکھوں کے سامنے آ گئی ہو۔ اس نے دھیمی آواز میں کہا، زندگی کبھی انسان سے سب کچھ لے لیتی ہے۔ اویس نے اس کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، مگر اب آپ اکیلے نہیں ہیں۔ یہ الفاظ سن کر عمران کے دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہو گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ یہ نوجوان لڑکا اس کی زندگی میں صرف ایک پڑوسی نہیں رہا بلکہ اس کی تنہائی کا ساتھی بن گیا ہے۔ رات تھوڑی اور گہری ہو گئی تھی جب دونوں چھت پر جا کر بیٹھ گئے۔ ہلکی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی لائٹیں دور دور تک چمک رہی تھی۔ باتوں کے دوران ایک لمحہ ایسا آیا جب اویس نے آہستہ سے عمران کے قریب ہو کر کہا، پتہ ہے سر، جب میں آپ کے ساتھ ہوتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے میں محفوظ ہوں۔ عمران نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی نظریں چند لمحوں کے لیے ایک دوسرے پر رک گئی۔
اس خاموش لمحے میں نہ کوئی شور تھا نہ کوئی لفظ، صرف دلوں کی دھڑکنیں جیسے ایک دوسرے کو محسوس کر رہی تھی۔ عمران نے آہستہ سے اپنا ہاتھ اویس کے ہاتھ پر رکھ دیا جیسے اسے تسلی دے رہا ہو۔ اویس نے بھی اس لمس کو خاموشی سے قبول کر لیا اور چند لمحے اسی طرح بیٹھا رہا۔ اسی لمحے میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے دو تنہائیاں آہستہ آہستہ ایک دوسرے کا سہارا بن رہی ہو، مگر دونوں کو ابھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ قربت آنے والے دنوں میں ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان بننے والی ہے، کیونکہ محلے میں کسی نے انہیں اس طرح چھت پر ساتھ بیٹھے دیکھ لیا تھا اور اگلی صبح سے پورے محلے میں سرگوشیاں شروع ہو چکی تھی۔ اگلے چند دن عمران اور اویس کے لیے عجیب سی کیفیت لے کر آئے۔ محلے میں سرگوشیاں ضرور شروع ہو گئی تھی، مگر دونوں کے درمیان وہ سکون پہلے سے زیادہ گہرا ہونے لگا تھا۔ اویس اب پہلے کی طرح صرف مہمان بن کر نہیں آتا تھا، بلکہ اکثر گھر کے چھوٹے موٹے کاموں میں عمران کی مدد بھی کرنے لگا تھا۔ ایک شام جب ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور سین کی مٹی سی خوشبو اٹھ رہی تھی تو اویس چائے کے ٹرے اٹھائے اندر آیا۔ عمران صوفے پر بیٹھا کھڑکی سے بارش دیکھ رہا تھا۔ اویس نے ٹرے میز پر رکھی اور مسکرا کر بولا، ہاں آج باہر مت بیٹھے سر، بارش بہت ٹھنڈی ہے۔ عمران کا ہلکا سا مسکرا دیا، مگر اس کے چہرے پر ایک تھکن سی تھی۔ اویس نے غور سے دیکھا تو پوچھا، آپ ٹھیک تو ہیں؟ عمران نے جواب دینے کے بجائے صرف سر ہلا دیا۔ اویس اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا اور اس کے کندھے پر ہلکے سے ہاتھ رکھا جیسے اس کی خیریت پوچھ رہا ہو۔ اس سادہ سے لمس میں ایک عجیب سی نرمی تھی جس نے عمران کے دل میں برسوں سے جمی ہوئی تنہائی کو ہلکا سا ہلا دیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر اویس نے دھیمی آواز میں کہا، پتہ ہے سر، جب میں یہاں آتا ہوں تو مجھے لگتا ہے جیسے یہ گھر واقعی زندہ ہے۔ عمران نے اس کی طرف دیکھا۔ اس لمحے دونوں کی نظریں ایک دوسرے میں ٹھہر سی گئی۔ باہر بارش کی آواز آ رہی تھی اور کمرے میں صرف ایک مدھم سی روشنی جل رہی تھی۔ اویس نے آہستہ سے عمران کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا، جیسے اسے یقین دلانا چاہتا ہو کہ وہ اکیلا نہیں ہے۔ عمران نے بھی پہلی بار اس قربت کو روکا نہیں، بلکہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا۔ وہ لمحہ مختصر تھا، مگر اس میں ایک گہری گرمی محسوس ہو رہی تھی، جیسے دونوں کے دلوں کی خاموشی ایک دوسرے کو سمجھنے لگی ہو۔ مگر اسی وقت اچانک دروازے پر زور سے دستک ہوئی۔ دونوں چونکے۔ اویس نے فوراً ہاتھ چھوڑ دیا اور عمران دروازے کی طرف بڑھا۔ جب دروازہ کھولا تو سامنے محلے کا ایک بزرگ کھڑا تھا جس کی نظریں عجیب انداز سے دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے دھیمی مگر معنی خیز آواز میں کہا، عمران صاحب، محلے میں لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، بہتر ہے آپ ذرا خیال رکھیں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس کے الفاظ کمرے میں ایک بوجھ چھوڑ گئے تھے۔ عمران کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، جبکہ اویس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک بے چینی نظر آ رہی تھی، کیونکہ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب دونوں کے درمیان بننے والا یہ خاموش رشتہ صرف ان تک محدود نہیں رہا، بلکہ پورا محلہ اس کے بارے میں سوچنے لگا ہے۔ چند ہفتوں کے بعد عمران اور اویس کے درمیان جو رشتہ بنا تھا وہ اب محض دوستی نہیں رہا، بلکہ ایک ایسا تعلق بن چکا تھا جس میں احترام، اعتماد اور خاموش محبت شامل تھی۔ محلے کی سرگوشیاں اب بھی جاری تھیں، مگر دونوں نے ایک دوسرے کے لیے فیصلہ کیا کہ وہ صرف اپنے دل کی سنتے رہیں گے۔ ایک شام جب سورج غروب ہو رہا تھا اور سین میں ہلکی روشنی تھی تو اویس چھت پر آ کر بیٹھ گیا۔ عمران بھی آہستہ سے آیا اور دونوں کنارے پر بیٹھ گئے۔ باہر کی ہوا ٹھنڈی تھی، مگر دلوں میں ایک عجیب سی گرمی تھی۔ اویس نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ کہا، ہاں سر، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے جیسے ہم نے یہ سکون ایک دوسرے میں پا لیا ہے۔ عمران نے آہستہ سے اویس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہاں، میں بھی کبھی کبھی کسی کی موجودگی اتنی اہم ہو جاتی ہے کہ عمر کا فرق، دنیا کی باتیں سب پس پشت ہو جاتے ہیں۔ اصل سکون دل کی ہم آہنگی میں ہے اور ہم نے وہ پا لیا ہے۔ اس رات دونوں نے بارش کی مدھم آواز سنتے ہوئے خاموشی سے بیٹھنا اور صرف ایک دوسرے کے لمس کو محسوس کرنا ہی اپنی خوشی سمجھا۔ دن گزرتا گیا اور محلے والوں نے بھی دیکھا کہ دونوں کی دوستی میں کوئی غلط بات نہیں، بلکہ ایک مثال بن گئی کہ عمر اور سماجی رکاوٹوں کے باوجود خلوص اور اعتماد کے ساتھ رشتہ قائم کیا جا سکتا ہے۔ عمران اور اویس نے زندگی کے اس سبق کو ہمیشہ اپنے دل میں رکھا کہ محبت اور قربت کے الفاظ ضروری نہیں، بس ایک دوسرے کی موجودگی، چھوٹے چھوٹے لمس اور دل کی سمجھ کافی ہے۔ اور یہی وہ پیغام تھا جو انہوں نے اپنے تعلق سے سیکھا،
زندگی میں اصل خوشی دوسری کی موجودگی میں سکون اور دل کے خلوص میں چھپی ہوتی ہے، نہ کہ عمر یا دنیا کے سرگوشیوں میں۔ اور اس طرح دو مختلف نسلوں کے انسان ایک دوسرے کی تنہائی کا سہارا بن کر احترام اور محبت کے ساتھ زندگی کے نیک راستے پر چل پڑے، ہر لمحے کی قدر کرتے ہوئے اور دوسروں کی نظروں سے زیادہ اپنے دل کی سنتے ہوئے۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی سٹوری؟ اگر آپ کو ہماری سٹوریاں پسند ہے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔